علی تو وہاں کام آیا جہاں کوئی کام نہ آیا. اچھا سنیے, تاریخ آپ کے پیش نظر ہے. جب نبی اللہ ہجرت کر کے مدینے آئے آپ, تو ابو سفیان نے چھوڑا ہی کس کو تھا؟ جس نے اپنی بیٹی کو نہ چھوڑا ہو, حضرت بی بی ام حبیبہ کو. ان پہ ظلم کیا, ان کے شوہر پہ ظلم کیا, اور جعفر طیار کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ ہے, پوری تاریخ ہے. تو سوچے, جو اپنی بیٹی کے لیے اتنا بڑا ملعون ہو. دیکھیں حضور والا, ہم لوگ رشتہ داری کی وجہ سے کسی سے نفرت نہیں کرتے. اگر رشتہ داری کی وجہ سے کسی سے نفرت ہوتی, سب سے بڑی دشمن تو پھر ام حبیبہ ہوتی. معاویہ کی بہن ہے, یزید کی پھوپھی ہے, ابو سفیان کی بیٹی ہے. ہم بتا رہے ہیں, ہم نہ رشتوں سے نفرت نہیں کرتے, ہم کردار سے نفرت کرتے ہیں. احترام حضرت بی بی ام حبیبہ بتا رہا ہے. اب وہ تفصیل آپ سنتے رہتے, ام حبیبہ نے کیا کیا کیا, کیسے کیا, اور کیسے اپنے بات پہ نیچے سے انہوں نے مسئلہ چھین لی. ساری باتوں کو چھوڑا اور آگے بڑھ رہی ہے, بہت تیزی سے بات آگے بڑھ رہی ہے. کیونکہ اگر بیٹیاں اچھی ہو تو مسندیں چھین لیتی ہے, باپ کو مسندیں دیا نہیں کرتی. کہاں تک بات جا رہی ہے؟ اگر بیٹی با کردار ہو تو باپ سے مسند, باپ کو مسند دیا نہیں کرتی. اب بات تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, بس آخری بات ہوگی آج کے سلسلے کی. تو ابو سفیان نے ایک جاسوسہ بھیجی تھی, جس کا کام یہ تھا کہ یہ پتہ لگاؤ کہ کیسے کیسے عبداللہ کا بیٹا اسلام کو پھیلانے کا منصوبہ بنا رہا ہے. بہرحال وہ جاسوسہ عورت کی شکل میں آئی, اور اس نے سارے نقشے کو اور ساری باتوں کو, کون کہاں جائے گا, کون کہاں جائے گا, کون کہاں تبلیغ کے لیے جائے گا. مقصد ابو سفیان کا کیا تھا؟ پتا چل جائے کون کہاں جا رہا ہے, راستے میں روکے, اس کا خاتمہ کر دے. اور اسلام, کمال کی بات ہے سرکار, جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام نہ پھیلے, آج وہ رضی اللہ ہو گئے. کمال ہے بابا, کمال ہے. کچھ درد دل ہے جو آنے والی مجالس میں آپ سے شیئر کروں گا, اور انشاءاللہ امید ہے کبھی ہے ایپلیکینٹ کی بات کو آپ اپریشیٹ کریں گے. آگے بڑھیے. تو بہرحال وہ عورت جاسوسہ کی شکل میں آئی, اس نے سارے منصوبے بنائے, نقشہ بنایا. یہ مشرق کی سمت اتنے صحابی جائیں گے, وہاں اس بستی میں یہ جائیں گے, وہاں یہ جائیں گے, وہاں جائیں گے تبلیغ کے لیے, اور یہاں پہ یہ ہونا, وہاں پہ یہ ہونا. اب نبی اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی مجھے دیکھیں, جیسے اس وقت آپ سارے مجھے دیکھ رہے ہو, ایسے ہی سب نبی اللہ کو دیکھ رہے تھے. پتہ نہیں آج اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا, چہرے کا رنگ کیوں اترا ہوا ہے. ایک صاحب آگے بڑھے, انہوں نے آگے بڑھ کر کہا, یا نبی اللہ, کل تک تو آپ کی یہ کیفیت نہ تھی, آیا آج ایسا کیا ہو گیا کہ چہرے کا رنگ متغیر ہے؟ نبی اللہ بھی جانتے تھے بتانے کا کوئی فائدہ تو ہے ہی نہیں. کیا ہوگا بتانے اس کا؟ کچھ نہیں, بیٹھ جاؤ تم اپنی جگہ پر. پھر ایک صاحب کھڑے, یا نبی اللہ بتائیے, بے چینی برداشت نہیں ہو رہی ہے, یہ آپ کے چہرہ کے رنگ کیوں متغیر ہے؟ کہا بیٹھو, بتاتے ہیں ابھی. اکٹھا 2-3 آگے بڑھ گئے, یا نبی اللہ بتائیے وجہ کیا ہے؟ کہا جب اتنا اصرار کر رہا تو سن لو. ابو سفیان نے ایک جاسوسہ بھیجی تھی, وہ ہمارے سارے پلان کو ایک نقشے میں قید کر کر ابو سفیان تک پہنچا رہی ہے. اگر وہ نقشہ ابو سفیان تک پہنچ گیا, اسلام یہیں پر ختم ہو جائے گا. نبی اللہ کرنا کیا؟ بس کسی بھی طرح ہو وہ نقشہ وہاں تک نہ پہنچے. انہوں نے کہا, یا نبی اللہ اتنی سی بات, ابھی جاتے ہیں, پکڑتے نقشہ لے آتے ہیں. کہاں ہے نبی اللہ؟ نبی اللہ نے بتایا وہ مشرق کی سمتوں کو عبور کر چکی ہے, اور مشرق کی فلاں پہاڑی کو پار کر کے ایک صحرا ہے, وہاں دریا ہے, دریا میں یہ خیمہ ہے, اس خیمے میں یہ عورت ہے. جاگ رہے ہو نا؟ اس سے نقشہ لے کے آنا. چلے سرکار سینہ تان کے. اب جب مشرق اس پہاڑی کے پار پہنچے, صحرا میں پہنچے, اس خیمے میں پہنچے, جو نبی اللہ نے حلیہ بتایا تھا وہی عورت تھی. انہوں نے آگے بڑھ کے کہا, تم کوئی نقشہ لے کے جا رہی ہو, تمہارے پاس نقشہ ہے, مجھے دے دو. اس نے فوراً ہی ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا, تمہارے سر کی قسم میرے پاس کوئی نقشہ نہیں ہے. اتنے معصوم تے چلے آئے. یا سلمان مزاج کو تو بیدار ہونا چاہیے نا. اتنے مظلوم تے چلے آئے. آنے کے بعد کہ یا نبی اللہ, وہ تو قسم کھا رہی ہے کہ کوئی نقشہ نہیں ہے. پلٹ کے نبی اللہ نے کہا, تمہیں ہمارے ساتھ اتنے سال ہو گئے, تمہیں آج تک یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کافروں کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا؟ یار کہ کافروں کی قسم کا کوئی اعتبار,
یا نبی اللہ یہ تو ایسے ہی ہے, ہر جگہ سے ایسے ہی لوٹ کے آتے ہیں, ہم جا رہے ہیں. کہا بسم اللہ جاؤ. ہمارے یو پی کا ایک محاورہ ہے کہ جیسے آنسو ویسے وسو, نہ ان میں کچھ, جیسے یہ گئے ویسے وہی واپس آ گئے. یا نبی اللہ شاید اس کے پاس ہے نہیں, وہ تو میری بھی قسم کھا رہی تھی. اب نبی اللہ نے دیکھا کہ اب وہ تو الرٹ ہو گئی اور یہ نقشہ ان قریب وہ وہاں سے نکلنے والی ہو چلا جائے گا. اب اس سے پہلے کسی تیسرے کا نمبر آئے, نبی اللہ نے 3-5 نہیں کری, علی کو بلایا. سلمان علی کو جاؤ بلا کے لاؤ. علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلائے گا. جیسے ہی علی آئے ایک جملہ کہا, اے علی جاؤ نقشہ لے آؤ. آپ پہنچے ہی نہیں, علی چل دیے, نہ پتہ بتایا. میں تھکا ہوں میری جان, تم بیدار ہو جاؤ. نہ پتہ بتایا, نہ حلیہ بتایا, نہ جگہ بتائی. اب جیسے ہی علی چلے تو 3-4 طرفے, یا نبی اللہ اگر اجازت ہو تو ہم بھی چلے جائیں. کہا چلو چلے جاؤ. یہ بھی ساتھ ساتھ چلے. اب یہ آپس میں چیمی گوئیاں کر رہے ہیں, ہم بھی دیکھیں. ہم نہ لا پائے تو علی کیسے لائیں گے؟ علی آگے آگے, کیونکہ علی تو امام ہے. یہ پیچھے پیچھے, یہ سوچتے جا رہے ہیں. نہ پتہ بتایا, نہ حلیہ بتائی, نہ جگہ بتائی, نہ پہاڑی بتائی, نہ سمت بتائی, نہ خیمہ بتایا, نہ چہرہ بتایا, کوئی ایڈریس نہیں. اور علی چلے جا رہے ہیں. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب منزل مقصود آئی, نہ علی نے دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا, سیدھے خیمے میں پہنچے. ایک دستک دی, وہ خیمے سے باہر آئی. ایک جملہ میرے مولا نے کہا, تیرے پاس نقشہ ہے, نقشہ دے. جاگ رہے ہو, آخری جملہ ہے, آخری جملہ ہے. تیرے پاس نقشہ ہے, نقشہ دے. اس نے وہی حق کنڈا استعمال کیا. اس نے فوراً ہی علی کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہا. علی پیچھے ہٹے. کہا آپ کے سر کی قسم میرے پاس کوئی نقشہ نہیں. علی نے کہا تیرے سر پہ سر نہ رہے گا. ہائے ہائے, تیرے سر پہ سر نہ رہے گا. اللہ کے نبی نے کہا ہے, یہ ہے اطاعت کی منزل. اللہ کے نبی نے کہا ہے تو ہے. اب جیسے جملہ سنے, اب جیسے ہی ہاتھ قبضہ نیام پہ پہنچا, کہ ڈر گئی. ڈرتے ڈرتے اس نے نقشہ نکالا, علی کے ہاتھوں میں رکھا. گوونڈی کی مومن جاگو. رکھنے کے بعد جملہ کہا, کیا تم ابو طالب کے بیٹے علی ہو؟ علی مولا, اللہ جانے جو خاموش ہے کیوں خاموش ہے. کیا تم علی, کیا تم ابو طالب کے بیٹے علی ہو؟ کیا کیسے پہچانا؟ کہ پورے عرب میں اس سے کڑک لہجہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. پورے عرب میں اس سے, آخری جملہ, اس سے کڑک لہجہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. نقشے کو لیا, علی آگے آگے, آخری 30 سیکنڈ, یہ پیچھے 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 پیچھے. ایک نے دوسرے سے کہا آخر وجہ کیا ہے, ہم تو لا نہیں پائے. قسم خدا کی سوانح حیات مولا متقیان کو ایک جملے میں سمیٹ رہا ہے نوید آبدی. جملہ میرا نہیں, خطیب نہج بلاغہ کا ہے. اب سروں کو اٹھانا. ایک مرتبہ یہ آگے بڑھے, آگے بڑھنے کے بعد کا بہت آہستہ پڑھوں گا. یا علی, ہر قدم پر ہماری ناکامیابی اور آپ کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ یا علی انت وشیتک هم الفائزون فزت برب الکعبہ. سمجھ رہی ہے گفتگو؟ یا علی ہر قدم پر آپ کی کامیابی, ہماری ناکامیابی کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ بس اتنی سی ہے, میں نے کبھی نبی پہ شک نہیں کیا, تم نے کبھی یقین نہیں کیا. اس